السلام علیکم، میں ہیرا ملک، آپ دیکھ رہے ہیں دی رائٹ اینگل۔ گزشتہ ہفتے دی رائٹ اینگل میں ہی ہم نے سوال کیا تھا کہ آخر فرح ناز ہے کون جو کہتی ہیں کہ فائنانس سیکرٹری ہیں سندھ سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اسی سوال کا آج جواب دینے جا رہی ہیں فرح ناز خود اسی پروگرام یعنی دی رائٹ اینگل میں، اور سامنا کریں گی فرح ناز اور بتائیں گی کہ آخر وہ ہیں کون اور کیا وہ واقعی فائنانس سیکرٹری تھی، اور ہم یہ جواب دیں گے ان سے پروف کے ساتھ آج دی رائٹ اینگل کے پہلے حصے میں۔ اور دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اندلیب عباس پاکستان تحریک انصاف سے، جو بات کریں گی خاص احتجاجی ریلی پر، مہنگائی پر جو نکالی پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے کیا تھا اور اس پر جواب کیا رہا نون لیگ کا، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے آج دی رائٹ اینگل کے دوسرے حصے میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں فرح ناز صاحبہ، جن کا تعلق ہے MQM سے، اور پہلے حصہ تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ فرح ناز صاحبہ سے بات ہو، آپ کو دکھاتے چلیں کہ ریوان سچل، جن کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، انہوں نے کیا کہا گزشتہ ہفتے اسی پروگرام میں فرح ناز کے بارے میں۔ She was not a leader of PTI. With all due respect to Ms. Farah Naz, I've been in PTI since March. فائنانس سیکرٹری نہیں تھی وہ؟ نہیں، بالکل نہیں تھی، جھوٹ ہے، غلط ہے۔ I've been in PTI since I've been an office bearer since March 2013. General election obviously اس کے بعد مئی میں ہوئی ہیں۔ I have never met this lady. I have never heard of this lady until I saw her with Nasreen Jalil of Muttahida Qawmi Movement 2 days back. We don't know her, we don't own her. She was not Finance Secretary Women's Wing. I'll give you a proof of it. Insaf.pk ہماری ویب سائٹ ہے, ایوری بڈی از اویئر آف اٹ. وہاں پہ الیکٹڈ آفس بیئررز کی لسٹ ہے, آپ ابھی بھی وہاں جا سکتی ہیں. If you open Sindh cabinet, you will see my name as Sindh Minorities President. If you can find Farah Naz on that page, that means I'm wrong and Muttahida is right. اور اب بات ہوگی فرح ناز صاحبہ سے, جنہوں نے حالیہ ہی MQM کو جوائن کیا اور PTI پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا. کیا وجوہات تھی, اور جو PTI کے ایک رہنما, بلکہ میں کہوں گی کہ مائنورٹیز ہیڈ صدر مائنورٹیز دیوان سچل کا کہنا تھا گزشتہ ہفتے. ان تمام سوالات کو ہم لے کر چلیں گے فرح ناز کی طرف اور پوچھیں گے کہ کیا واقعی جو PTI کہہ رہی ہے وہ سچ تھا یا نہیں. جی السلام علیکم فرح ناز صاحبہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں خاص دی رائٹ اینگل میں جوائن کیا. اور سوال میرا سب سے پہلے یہی ہے کہ کیا جو PTI کا کہنا ہے کہ آپ فائنانس سیکرٹری نہیں تھی, وہ سچ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ہمارے جتنے کارکنان ہیں MQM کے, ہمارے جتنے عہدیداران ہیں, اور خاص کر الطاف بھائی جنہوں نے مجھے اتنی عزت بخشی, ان سب کو میری طرف سے پاکستان میں اور پاکستان سے جو باہر جتنے بھی آل اوور دا ورلڈ میں ہیں, تو ان سب کو میری طرف سے سلام بھی ہے اور میں ان کو سلوٹ بھی کرتی ہوں. سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سے کہنا تھا. اب جہاں تک دیوان صاحب کو میں نے سنا, مجھے بتایا تھا لوگوں نے کہ اس طرح ہوا, تو ٹھیک ہے, میں نے کہا وہ بیچارے تو ابھی نئے نئے آئے ہیں, ان کو کیا پتا کہ PTI ان لوگوں, ایسے لوگوں کے لیے تو ریڈ کارپیٹ بچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اصل میں بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر کسی پرانے بندے کو بلاتے تو شاید میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کرتا, لیکن بہرحال انہوں نے کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کا بڑا لٹل نالج ہے. ان کو جنہوں نے بھی ان کو بولا ہے تو بہت زیادہ جو ہے ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا ایک نوٹیفیکیشن دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے, یہ اوریجنل ہے, یہ 18 مارچ 2011. سیکنڈ, یہ نیوز پیپر ہے, شرافت اخبار ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہے 29 مارچ 2011 جس میں یہ نوٹ آیا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں گی تو میرے پاس اور بھی ایویڈینس ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے جتنی کانفیڈنٹلی کہا یہ بات, تو میں تو بڑی جو ہے نا شوق بھی ہوئی, اور میں نے کہا کہ جن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن خدا را, میں آپ کی پاس کہوں گی کہ کچھ تو خان صاحب کی عزت کا خیال کر لیں. ٹھیک ہے نا, اگر ان کو اس بات کا نالج نہیں تھا تو پہلے تصدیق کرتے ہیں. اور جو کارکن ہوتے ہیں نا, جو گراس روٹ سے کام کرتے ہیں, ان کو کسی بھی جو ہے وہ ٹیوٹر کی, کسی بھی فیس بک کی, اور کسی بھی جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ میڈیا پہ آئیں اور اپنے آپ کو شو کریں.
یہ صرف پی ٹی آئی میں جو خواتین ہیں ہماری، یہ ان کو بہت شوق ہے. مجھے کوئی شوق نہیں تھا. مجھے خان صاحب بھی اچھے سے جانتے ہیں، اگر سن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور کیا نام ہے، مجھے اور یہ زہرا آپا جو مطلب ہمارے بیچاری اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے جو جا چکی ہیں، یہ ان کے سائن ہیں، اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ کیا تھا. اور نعیم الحق صاحب جنہوں نے مطلب مجھے سلیکٹ کیا تھا کہ فرح جو ہے فائنانس سیکرٹری سندھ کے لیے جو ہے بیسٹ رہیں گی. جی نینا اب بتائیے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ جو دیوان سچل نے بھی کہا جی کہ insaf.pk کی بھی سائٹ پہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں جس سے یہ چیز واضح ہو جائے کہ آپ ایک عہدے دار تھیں، ایک پوزیشن ہولڈر تھیں اور باقاعدہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے ذریعے الیکٹ ہوئی. آپ کون سی انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کر رہی ہیں؟ ذرا سے ان کو پتہ ہے، ہسٹری پتہ ہے ان کو، ان سے پوچھیں کہ کیا انٹرا پارٹی الیکشن میں کبھی ان کو پتہ ہے. سارا جو فیک کام کر کے بیٹھے ہیں، اور جائیں جا کے پوچھیں ان سے. دیوان صاحب کو کہیں پہلے اپنی اسٹڈی جو ہے نا جا کے پوری پی ٹی آئی پہ کریں. میں ایک ایک بندے کو بتا سکتی ہوں، ایک ایک بندے جان سکتی ہوں. میں نے پی ٹی آئی اس وقت جوائن کی تھی جب پی ٹی آئی کو کوئی نہیں جانتا تھا. میں نے بڑے گراس روٹ سے ان کا کام کیا. ان کا یہ کہنا تھا، خیر میں ان کے ہی الفاظ دہرا رہی ہوں فرح ناز صاحبہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 سال تک آپ پارٹی میٹنگز کچھ اٹینڈ کرتی رہی لیکن زیادہ نمایاں کردار نہیں تھا آپ کا تحریک انصاف. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو بیچارے آئے ہیں تو ان کو جو ان کو بتایا گیا ہے نا، میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ جو ان کو غلط مس گائیڈ کیا گیا ہے کہ آپ وہاں جائیں اور ان لوگوں کو معلوم کریں. نعیم الحق صاحب سے معلوم کریں، عارف الوی صاحب سے معلوم کریں، ٹھیک ہے، نجیب ہارون صاحب سے معلوم کریں، فردوس شمیم ہے، عمران اسماعیل ہے، نادر لغاری ہیں، حفیظ الدین ہے، اور کس کے نام بتاؤں؟ اور کس کی نام؟ جی یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ نے تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو عمران خان صاحب جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ وہ آپ کو خود جانتے تھے اور باقی پارٹی کے سینئر لیڈران بھی آپ کو جانتے تھے، تو عمران خان صاحب کی کوشش نہیں رہی کہ آپ کو روکا جائے یا کسی طرح سے منایا جائے کہ آپ نہ جائیں؟ دیکھیے جی، مسئلہ یہ آتے ہیں کہ میں نے الیکشن میں بہت کام کیا، اپنی جان جوگوں میں ڈالی پی ٹی آئی کے لیے. میں نے ان علاقوں میں کام کیا جہاں یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب ان کی رسائی نہیں تھی. مجھے پورا جو ساؤتھ ڈسٹرکٹ دیا گیا تھا میں اس میں نے بہت کام کیا. مجھے ایک ایک بندہ وہاں جانتا ہے، اور اگر آپ مزید چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کا جہاں تک تھا، میں نے کچھ ایشوز تھے، وہ کبھی اور ہوگا تو کسی اور پروگرام میں ضرور ڈسکس کروں گی. میرے کچھ آج آپ ضرور بتائیے کیا ایشوز تھے آپ کے. دیکھیں پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے کہ کیونکہ میں فائنانس سیکرٹری سندھ تھی، ٹھیک ہے، تو میری کچھ ذمہ داریاں تھیں. جب مجھے عہدہ گیا تو ظاہر ایک اوتھ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے، کیونکہ ظاہر تحریک انصاف بنی انصاف کے نام پہ تھی، تو میں نے بہت کوشش کی کہ میں اسی انصاف کے ساتھ چلوں جو میں نے ایک عہد کیا. اور جو کیونکہ میں نے خان صاحب کو جو سنا تھا ایک نظریہ ان کا تھا، ٹھیک ہے، مجھے بہت وہ ہوا کہ اور میں نے مطلب بغیر کسی جسے کہہ سکتے ہیں کہ میری بیٹی ایمرجنسی میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں تھی اور میں نے ان کو جوائن کیا تھا، ٹھیک ہے. مطلب میں اتنی جسے کہہ سکتے ہیں نا جذباتی جسے کہہ سکتے ہیں، اور اتنا مطلب کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکی. تو ہوا کیا فرح ناز صاحبہ؟ دیکھیں ایک دم سے کچھ نہیں ہوا، آہستہ آہستہ ہوا. ظاہر ہے جب ہم لوگ گئے ملے، اس وقت تو کوئی آفس میں آتا بھی نہیں تھا ان کے، وہی 3-4 بندے ہم لوگ ہوتے تھے. خواتین ہوتی تھی 3-4-5 خواتین ہوتی تھی. اصل تو جو خان صاحب کو شہرت ملی، آپ کو پتا ہے کہ وہ لاہور میں جو جلسہ ہوا تھا اس سے ان کو وہ ہوئی، ٹھیک ہے، پذیرائی ملی. میں نے اس وقت کام کیا جب ایک ایک بندے کو ان کے لیے کہ مطلب موٹیویٹ کیا، ایک ایک بندے کو پی ٹی آئی کے لیے. تو لوگ مجھے یہی کہتے تھے کہ آپ نے ایک بیکار پارٹی. میں نے کہا نہیں، بیکار نہیں ہے، خان صاحب کا ایک نظریہ ہے، ایک اچھا انسان ہے، ایک اچھے مطلب کاز کو لے کے چل رہے ہیں. کیا ہوا اس نظریے کا؟ وہ نظریہ جو ہے وہ سونامی میں ڈوب گیا ہے، وہ نظریہ سونامی میں ڈوب چکا ہے. اب میں نے بہت آپ کہتے ہیں ڈوب چکا ہے؟ بالکل ڈوب چکا ہے، بالکل ڈوب گیا ہے، 100% میں کہتی ہوں کہ. اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں جو نظریاتی لوگ آئے تھے نا وہ سب سائڈ پہ، اور جو جاگیردار اسٹیٹس کو کے لوگ جو ہیں وہ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے آپ کے سامنے ہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. ان کو کسی غریب سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں نے بہت فرح ناز صاحبہ الیکشن سے قبل کیوں نہیں آپ نے پارٹی چھوڑی پھر؟ کیونکہ یہ لوگ جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ تو اس وقت جوائن کر چکے تھے. نہیں، جوائن بالکل کیا تھا، اور ہمیں یہ تھا کہ چلو شاید الیکشن میں کچھ اچھا ہوگا. دیکھیں میں نے الیکشن میں بہت کام کیا، ہم نے کہا چلو الیکشن اگر وفاق میں ہوتے عمران خان صاحب تو آپ نہیں چھوڑتی؟ نہیں، میں پھر بھی اگر میں
دیکھیے جی، میں نے اس فورم پہ ایک بات ضرور بولی تھی شروع میں جب میں آئی تھی، جب لوگوں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا جس دن میں نے یہ دیکھا کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں اس میں اور قول و فعل میں تضاد ہوگا، اس دن پہلے سب سے پہلے چھوڑنے والی بھی سیدہ فرح ناز ہی ہوگی. ایک تو مجھے پارٹی میں سب سیدہ فرح ناز کے نام سے جانتے، کیونکہ میرا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی، کیونکہ فرح اور بھی تھی وہاں، ان کے فرح اور بھی تھی، اس لیے میں نے سیدہ، کیونکہ میرے ڈاکومنٹ میں تو مجھے زیادہ تر لوگ سیدہ فرح نام کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے اس لیے نہیں، وفاق میں نہیں ہوتا. اگر اس وقت بھی ان کا نظریہ یہ ہوتا اور اگر جو انہوں نے کہا اور یہ نہیں کرتے تو میں اس وقت بھی چھوڑ دیتی، کیونکہ مجھے نہ تو عہدے کا لالچ تھا. اب میں تھوڑا سا اس طرف آؤں گی، جس میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ڈرون حملوں کو روک دینا چاہیے، ہم شروع سے ان کا نظریہ یہ رہا، اسی بات کو انہوں نے فالو کیا. ڈونٹ یو تھنک سو؟ جو انہوں نے کہا پھر اس چیز کو فالو کر رہے تھے، نیٹو سپلائی روٹ بند کر دیے. اور کیا آپ چاہتے تھے؟ یعنی آپ کیا چاہتی تھی؟ نہیں، میں دیکھیں، میں سب سے پہلے اپنی پارٹی میں تو کیا نام ہے انصاف لے آئے. دیکھیں نا، جو بندہ اپنی پارٹی میں انصاف نہیں لا اس طرح سے اگر آپ واضح اوپنلی اس بارے میں بات کر سکیں تو شاید بہتر سمجھ آئے گا کہ پارٹی کے اندر کیا ناانصافی ہوئی تھی. پارٹی کے اندر ناانصافی ہے کہ جنہوں نے گراس روٹ پہ کام کیا، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، ان سب کو سائڈ لائن کیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا، پیسے والوں کو آپ اوپر لے کر آ گئے. بالکل اسٹیٹس کو 100%. نام لے سکیں؟ سوری، کس کو اگر آپ نام لے سکیں فرح ناز صاحبہ؟ ان لوگوں کے نام لوں میں؟ جی، کس کو سائڈ لائن کیا؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ورکر میں بھی ہیں، بہت سارے عہدیداران میں سے بھی ہیں جن کی بالکل بھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ جماعت ہے جو مڈل کلاس کو آگے لائے گی. آپ دیکھ لینا کون سا کہا تھا نا، ان کے بتا دیں کون سا مڈل کلاس جو ہے وہ اسمبلی میں ہے، کون سے مڈل کلاس کو یہ اسمبلی میں لے کر آئے، کون سے مڈل کلاس جو میں ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. مراد سعید کو تو آپ جانتی ہوں گی، سوات سے. سوری، سوات سے مراد سعید نامی نوجوان کو آپ جانتے ہیں، جو باقاعدہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں اسمبلی میں. دیکھیے جی، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، وہ تو بالکل الیکٹ ہو کر آئے ہوں گے. پہلے انٹرا پارٹی الیکشن تو کلیئر مطلب فیئر ہوں گے تو آئے ہوں گے نا. انٹرا پارٹی الیکشن ہی ان کے فیئر نہیں تھے. لیکن انٹرا پارٹی الیکشن کرانا آپ کو نہیں لگتا کوئی اچیومنٹ تھی وہ تحریک انصاف نے جو کرائے، اور یہ نہیں، کوئی نہیں ہوئے. نہیں جی، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. ہم لوگوں نے جو یہاں سے ڈیٹا بھیجا تھا، جو لوگوں کو ہم لوگوں نے ممبر بنائے تھے 8002 پہ، وہاں کسی کا ڈیٹا نہیں تھا. اگر کسی نے 1 لاکھ ممبر بنائے تو اس بیچارے کو 5000 مل رہے. ٹھیک ہے، کسی نے اگر 20,000 بنائے تو وہ صرف 1-2 ہزار پہ ہے. سارا جی ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا. یہ جی سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا. اور جہاں تک دیوان صاحب نے فرمایا تھا کہ کیا نام ہے، میں نے جو ہے انٹر پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، تو آئی تھنک کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ 3-4 پینل بنے تھے، اور ٹائیگر پینل میں میرا نام تھا. اشرف قریشی کے ساتھ میں کام کر رہی تھی. فائنانس سیکرٹری سندھ میں جو تھی ویمن ونگ کی تھی، اور اس کے علاوہ میں نے مدر پارٹی، لیبر ونگ، ان سب میں نے کام کیا ہوا ہے. زبیر خان صاحب جو ہیں وہ مجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور میری ایک محنت کو ہر کوئی جانتا ہے. اشرف قریشی ہیں جن کے ساتھ وہ جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت کراچی کے، میں نے ان کے ساتھ کام کیا، اور ان کے ساتھ ہی الیکشن میں جو ہے میں نے جوہر میں جا کے سارے پولنگ ایجنٹ کے طور پہ بھی کام کیا. اور مطلب میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری جان جوخم ہے یا کچھ، مطلب جو بھی ہے میں نے وہاں فائرنگ ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن سب بھاگ گئے. لیکن میں اور ایک لڑکا اور تھا کامران، وہ ہم دونوں وہیں رہے بالکل اینڈ تک. ہم نے مطلب جسے کہہ سکتے ہیں کاؤنٹنگ کروا کے نکلے، ہم لوگ اینڈ تک رہے وہاں. اچھا فرح ناز صاحبہ یہ بتائیے پھر ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ کو جوائن کرنے کی کیا وجوہات تھے؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کو جوائن کرنے کی وجوہات ہے، جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور میں نے بہت کوشش کی کہ مطلب جو خان صاحب نے کہا تھا، یا چلیں جو لوگ مطلب ہیں ان کی جو قیادت ہے وہ وہی انصاف کر لیں میرے ساتھ. جب نہیں ہوا پھر میں نے کمپیریزن کیا. پھر انسان سوچتا ہے، اور میں نے کمپیریزن کیا. اور میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ میں فوٹو کھنچوانے یا فیس بک پہ صرف اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے نہیں آئی ہوں، میں کام کرنے کے لیے آئی ہوں. مجھے کام کرنا ہے. اور جب میں نے کمپیریزن کیا اور یہ دیکھا کہ یہاں تو صرف اسٹیٹس کو کے لوگوں کو لے کے آیا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ انہوں نے، ہر پلیس پہ جو ہے ان کے جو ہیں وہ اسٹیٹس کو کے لوگ بیٹھے ہیں. پھر میں نے کمپیریزن کرنے شروع کیا ایم کیو ایم کو اور تحریک انصاف کو. میں نے یہ دیکھا کہ تحریک انصاف نے بولا ضرور ہے کہ ہم غربت کا خاتمہ کریں گے، لیکن بٹھائے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی غربت نہیں دیکھی،
پھر میں نے کمپیریزن کیا MQM کا کہ الطاف بھائی نے ہمیشہ، کیونکہ وہ خود گراس روٹ سے محنت اور کام کرتے ہوئے آئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کو آگے لے کر آئے جو واقعی جو ڈیزرو کرتے تھے، جو محنتی لوگ تھے. انہوں نے ان محنتی لوگوں کو سائڈ لائن نہیں کیا. ان کے یہاں اسٹیٹس کو نہیں ہے، ان کا کوئی جاگیردار نہیں ہے، سب نے محنت کی ہے، گراس روٹ سے کام کیا ہے، پرابلمس فیس کی. لیکن فراناز صاحبہ جو الزامات آپ کے میں کہوں گی کہ سابق آپ کے لیے سابق لیڈر جو آپ کے تھے عمران خان صاحب، جو الزامات اور جو اسٹیٹمنٹ دیتے رہے MQM کے قائد، یعنی اب جو آپ کے قائد الطاف حسین صاحب ہیں، ان کے لیے آپ نے ہمیشہ پہلے کس طرح سے ریئیکٹ کیا ان اسٹیٹمنٹس پہ، جب عمران خان صاحب کہتے رہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ ایک دہشت گرد ہیں، ہزاروں لوگ جو کراچی میں قتل ہوئے ان کے قتلوں میں الطاف حسین کا نام آتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جب وہ لندن موو کیے تھے الطاف حسین صاحب تو اس وقت بھی ان کے خلاف 234 رجسٹرڈ کرمنل کیسز تھے. تمام باتیں اس وقت جب آپ سنتی تھی الطاف حسین صاحب کے بارے میں تو کیا سوچتی تھی، کیا نظریہ تھا آپ کا MQM کی طرف؟ نہیں دیکھیے، بات یہ آتی ہے کہ اگر ایک بندہ دہشت گرد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف کیسز ہیں تو آج تک وہ آزاد کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے نا. نہیں اس وقت آپ کے کیا خیالات تھے؟ اس وقت بھی میں دیکھیں، اس وقت بندہ سوچتا ضرور ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ اگر ایک بندہ مجرم ہے، اور آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ میری پارٹی کا لیڈر اگر ایک بات کہہ رہے ہیں تو پھر شاید یہ بات اس میں کوئی سچائی ہو، یعنی آپ اپنے نظریے سے اگر سوچیں. نہیں، میں نے اپنے نظریے سے دیکھیں، میں نے ٹھیک ہے، لیڈر نے اگر کہہ دیا تو لیڈر اگر کوئی غلط چیز کہے گا تو وہ تو نہیں ماننا نا ہم نے. یہ تو یہ خان صاحب کا یہی ہے نا کہ اگر میں بھی غلط بولوں تو آپ نہیں مانو، تو میں اس کو تو نہیں وہ اون کروں گی کہ جی اگر وہ کہہ رہے ہیں اور بغیر کسی تصدیق کے، جیسے کہ دیوان صاحب نے اٹھایا اور 100% شیور کر دیا، تو میں تو مطلب یہ تو امیچورٹی کی علامت ہوتی ہے نا. دیکھیں میچورٹی تو یہی ہوتی ہے کہ آپ سوچیں ضرور، تھنک ضرور کریں. یہ نہیں کہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ قاتل ہے تو وہ قاتل بن جائے گا، یا وہ مجرم بن جائے گا. یعنی آپ نے ان باتوں کو یقین نہیں کیا اس وقت؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، نہیں کیا. اچھا، اب جب آپ نے MQM جوائن کر لیا ہے، آپ کے کیا ٹارگٹس ہیں، کیا ذہن میں آگے کیا کرنا ہے؟ مجھے جیسا کہ MQM کا ایک مقصد ہے کہ مڈل کلاس جو طبقہ جو پس رہا ہے، جو جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے لیے آواز اٹھانا MQM کا ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک کیا نام ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے ان کی مخالفت کی ہے، ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے. تو میں ان کے ساتھ ہوں کہ وہ اگر میں بھی اسی طرح کام کرنا چاہتی ہوں جس طرح کہ آج ہماری جو رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں، جو قیادت، جن کی قیادت مطلب اتنی، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت خوش نصیب ہوں، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میں آج ان لوگوں کے درمیان ہوں اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اور جتنا پیارا ماحول، جتنا اچھا، سب سے بڑی رسپیکٹ. آپ یہ دیکھیں، صرف ایک دیوان صاحب کی بات سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر یہی MQM کا کوئی بندہ ہوتا تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا یہ عورت، ٹھیک ہے نا، وہ محترمہ کر کے بات کرتے، بالکل کرتے. دیوان صاحب نے تو مطلب ایک تحریک انصاف میں عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے سوائے پیسے والی عورتوں کے، کوئی مڈل کلاس عورت کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ نے خود الفاظ سن لیے، یہ عورت. کیا خان صاحب نے یہ بولا یا ان کی پارٹی کا یہ منشور ہے کہ کسی بھی عورت جو مرضی ہو، غائبانہ ہو یا جو مرضی ہو یا سیلف کریٹو ہو، جو مرضی، عورت تو عورت ہے نا. اس میں ایک عورت کی نہیں، میری عورت نہیں ہے، جتنی بھی پاکستان کے دنیا میں جتنی بھی عورت ان کی بے عزتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا، تحریک انصاف کے بندوں، آپ کبھی بھی دیکھیں ان لوگوں کا ہمیشہ بیہیویئر، آپ اس بیہیویئر سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا. خان صاحب اس بات پہ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ اس پارٹی میں کتنی میری بے عزتی کی گئی ہے، کتنی میرے ساتھ انسلٹ کی گئی ہے. ان کے کوئی جو ہے وہ کیا نام ہے عورت کی رسپیکٹ نہیں ہے سوائے ایک پیسے والی، یا جو ہر وقت بس ان کے آگے پیچھے لوگوں کے پھرتے رہیں. آپ کیا سنیں گے؟ خان صاحب، مجھے تو شرم آتی ہے بولتے ہوئے کہ ایک بندے نے ٹھیک ہے 16-17 سال سے محنت کی ہے، ایک بندہ لے کے چلا ہے، اور عورت کے ساتھ یہ ہے. ایون جاوید ہاشمی صاحب کے ڈرائیور جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، حفیظ الدین جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا. بات تو کریں، ان کو لے کر آئیں. فراناز صاحبہ اگر آپ ذرا اس بات کو بیان کر سکیں.
اس کے علاوہ جب دھرنا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا جب نیٹو سپلائی بند کی تھی اس میں فرح ناز صاحبہ ہی کھڑی ہوئی تھی 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک سیکیورٹی اتنی سخت دی تھی. اس وقت بھی مجھے اوپر سے دھکا دیا گیا تھا ان کے مردوں نے. کیا بات کرتے ہیں یہ لوگ؟ کیوں انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کیا تو یہی ہوتا ہے جب خان صاحب نکلتے ہیں تو سارے جو ہیں وہ برساتی مینڈک کی طرح نکل کے آ جاتی ہیں خواتین صرف خان صاحب کو گھیرنے کے لیے تاکہ ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ کون کام کر رہا کون نہیں. خان صاحب کو تو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہے. پھر مجھے منع کیا گیا کہ آپ خان صاحب سے بات نہیں کریں گی. میں نے کہا لیڈر ہے کیوں نہیں بات کروں گی میں پہ کیا کیا ریسٹرکشنز لگائے کی بات ان سے نہیں مجھ سے کہ جی آپ سلام دعا بھی نہیں کریں گی خان صاحب سے. ان سے پوچھے میں نے نہیں ملک صاحب کو یہ بات بتائی تو میں تو اس وقت ریزائن دے رہی تھی کہ بھائی آپ کی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے. مجھے سب بےعزتیاں کی جا رہی ہیں خواتین کی پوری دنیا گواہ ہے اس بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس طرح نہیں کریں. آپ کیا بات کرتے ہیں یہ لوگ. میں نے تو ہمیشہ اپنا منہ بند اس لیے میں وہ نہیں فوزیہ قصوری کی طرح کہ ٹکٹ نہیں ملا تو رونے دھونے بیٹھ جاؤں آ کے. سب جانتے ہیں جائیں جا کے پوچھیں. آپ نہیں سمجھتی فوزیہ قصوری صاحبہ کے ساتھ جاتی ہوئی نہیں کوئی کسی سے جاتی نہیں ہوئی. وہ ہر بندہ وہاں اپنے مفاد کے لیے بیٹھا ہے. عوام کو صرف بیوقوف بنایا جا رہا ہے. سب اپنے مفاد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس بھرے ہمیں سیٹ ملے غریب کو پیسو اس کے سر پہ پاؤں رکھ کے اسمبلی میں بس پہنچ جاؤ کافی ہے. مجھے ایک بات بتائیں نا عارف الوی خرم شیر زبان کون جانتا ہے 2 دن پہلے ان کو ٹکٹ کیوں دیا گیا اس علاقے سے جہاں سے میں نے ورک کیا ہے سارا. سیما ڈاکٹر سیما جنہوں نے کبھی کوئی ورک نہیں کیا ان کو کوئی جانتا نہیں ہے کیسے ان کو اسمبلی کی سیٹ دے دی انہوں نے. ایم پی اے کیسے بنا دیا ایم پی اے بن گئی وہ کیسے بنی ہے. اور ڈیول نیشنلٹی کون سی اسکروٹنی کی ہے خان صاحب نے کون سی اسکروٹنی ہوئی ہے ان سے پوچھا نا ذرا ان کی کون سی قاعدے اسکروٹنی کی ہے. میرا ہمیشہ سے یہ اختلاف رہا ہے پیسے کے معاملے میں 2500 روپے کی جو ممبرشپ بکیں بیچی ہیں لوگوں نے خواتین نے جس میں ڈاکٹر سیما روشنا مرحوم زہرا آپا اور اس کے علاوہ یہ نازیہ ربانی جن کا یہ نام لے رہے تھے یہ ساری موجود ہوتی ہیں. اور میرا وہی اختلاف ہوا تھا ان سے. وہ کہتی تھی کوئی بھی فنڈ آتا ہے تو آپ بغیر ریٹرن دیں. میں نے کہا سوری میں 1 روپے بھی کیونکہ میں فائنانس سیکرٹری سندھ ہوں اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ پارٹی کے ایک پیسے کو وہاں تک. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے کیا نام ہے کاز کی نہیں ہے تو انہوں نے سائڈ لائن لگایا. کون سی بات کرتے ہیں آ کے سامنے بات تو کریں نا. پیچھے سے ایک وہ بھی اس بندے کو بھیج دیا بےعزت کروانے کے لیے پارٹی کو کہ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اشرف قریشی ان کا فون میرے پاس آیا. نعیم شیخ جنہوں کا ان کا فون میرے پاس آیا کہ آپ نے یہ کیا کیا. شاہ نواز صدیقی ہے ان کا فون میرے پاس آیا. میں آپ کو میسج دکھا سکتی ہوں. لوگوں نے تو وہاں کے ورکر نے تو یہ احتجاج کر دیا کہ نادر لگا رہی اور حفیظ الدین ریزائن دیں اپنی نااہلی کی وجہ سے. اچھا فرح ناز صاحبہ آپ نے جتنی یہ باتیں کی جی یہ تمام باتیں ہم تحریک انصاف کی طرف بھی لے کے چلیں گے. ان کو بھی سنوائیں گے اور دوبارہ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ضرور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیے تاکہ آمنے سامنے بھی ان تمام چیزوں پہ بات ہو سکے. لیکن میں آپ کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور حصہ بنی اس پروگرام کا اور ان تمام باتوں کو کلیئر کرنے کے لیے جو پہلے ہوئی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. سعیدہ فرح ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ایم کیو ایم کا حصہ ہو چکی ہیں. پہلے حصہ تھی یہ پاکستان تحریک انصاف کی اور جیسے کہ فرماتی ہیں کہ ایک پوزیشن ہولڈر تھی باقاعدہ سندھ سے فائنانس سیکرٹری تھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے. کافی اہم باتیں یہاں پہ انہوں نے کی. لیکن وہی بات کہ تحریک انصاف کے آمنے سامنے دوبارہ اسی پروگرام میں فرح ناز صاحبہ کو لائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ آج تمام باتیں انویل تو ہوئیں لیکن ان تمام باتوں کو تحریک انصاف کے سامنے بھی رکھنا پڑے گا تاکہ آمنے سامنے یہ بات ہو سکے. خیر ان کا جو کہنا ہے کہ کس طرح سے خواتین کے ساتھ برتاؤ تھا رویہ تھا تحریک انصاف کا وہ انتہائی ناقابل برداشت تھا. اس لیے انہوں نے چھوڑا تحریک انصاف کو کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر ہی اتنی ناانصافی ہو رہی تھی کہ برداشت نہ کر پائیں اور چھوڑ دیا تحریک انصاف کو. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں صرف اور صرف ایسی خواتین کو عزت ملتی ہے یا دی جاتی ہے جن کے پاس پیسہ ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم میں قطعی طور پہ اس طرح سے نہیں. یہ کہتی ہیں سعیدہ فرح ناز اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ تحریک انصاف کی طرف بھی یہ سوالات لے کے جائیں گے ہم آنے والے اپنے پروگراموں میں. لیکن ابھی ہم جائیں گے ایک وقفے کی طرف اور بات ہوگی تحریک انصاف کی ایک اور خاتون سے جو بڑی پرانی رہنما ہے تحریک انصاف کی اندلیب عباس. ان سے بات ہوگی کہہ سکتے ہیں کہ اس ریلی کے حوالے سے مہنگائی پہ جو ریلی نکلی
اور مہنگائی کے حوالے سے عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ راول پنڈی اور ساتھ کراچی بھی یہ ریلی لے کے جائیں گے، اس پہ کیا جواب تھا نون لیگ کا؟ ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈالیں گے مگر ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں دی رائٹ اینگل، اور اب میرے ساتھ موجود ہیں اندلیب عباس تحریک انصاف سے۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا بریک سے پہلے کہ بات ہوگی خاص اس احتجاجی ریلی پر جو گزشتہ روز لاہور شہر میں نکلی، لیکن چلی صرف 1 کلومیٹر تک 2 گھنٹے کے لیے، اور پھر اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچنے سے پہلے ہی اختتام ہو گیا اس ریلی کا۔ کافی لوگ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی یہ مہنگائی پر ریلی ناکام ہو گئی، یہ تو ایک نظریہ ہے، اور نون لیگ کا جو جواب رہا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کے سینئر لیڈران نے کیا کہا کہ یہ قومی مفاد میں نہیں، یعنی اس طرح کا کوئی موو قومی مفاد میں نہیں، اور راول پنڈی اور سندھ جانے کا جو خیال ہے تحریک انصاف کا وہ ٹھیک نہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے اندلیب عباس صاحبہ سے، کیونکہ 9 پوائنٹ ایجنڈا بھی کل عمران خان صاحب نے پیش کیا، اور اس 9 پوائنٹ ایجنڈا کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے ایکشن پلان میں انکلوڈ کریں گے، کیا کرے گی تحریک انصاف، اس پہ بات کرتے ہیں اندلیب عباس سے۔ جی السلام علیکم اندلیب، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ہینا۔ اچھا اندلیب، 9 پوائنٹ ایجنڈا، سب سے پہلے تو اگر آپ اس پہ نظر ڈال سکیں اور بتا سکیں کہ انفلیشن کا اختتام اور جتنے بھی سوشو اکنامک پرابلمز ہیں ان تمام چیزوں کا اختتام کس طرح سے ہوگا؟ میں پہلے تو ایک کامنٹ جو آپ نے دیا اس پہ اپنا کامنٹ دوں گی۔ آپ نے کہا کہ جی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ناکام ہوئی، جی تو میرا خیال ہے اگر آپ میڈیا کی تمام رپورٹس پڑھ لیں، اور وہ میڈیا جو ہمارے بہت ہی خلاف ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی انپریسیڈنٹڈ سکسیس۔ نہیں، آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میڈیا خلاف ہے آپ کے؟ جی بہت سارے میڈیا والے ایسے ہیں جن کو ہماری باتیں جو بہت کھل کے ہم کرتے ہیں اور بہت آنیسٹلی کرتے ہیں ان کو نہیں پسند آتی، اور ان کا اختلاف ہم سے اور بھی چیزوں پہ ہو سکتا ہے، اور اسی لیے سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو ٹوز پہ رہنا چاہیے، وچ از گڈ۔ تو بہت سارا میڈیا جو ہم کہہ رہا تھا کہ جی آپ یہ ریلی کیوں کر رہی ہیں، اس وقت کیوں کر رہی ہیں، بہت سی میڈیا نے مجھے بات بھی کی کہ جی آپ کیوں کر رہی ہیں اس وقت تو لوگ جو ہیں وہ دے آر ناٹ، اب وہ الیکشن والا ماحول نہیں رہا، بندے اکٹھے کرنے بڑے مشکل ہوں گے۔ اٹ واز این امیزنگ ریلی۔ ایک پوائنٹ پہ آ کے 1 کلومیٹر آ کے کیوں رکی؟ اتنے بندے تھے کہ اگر ساری رات چلتے رہتے تو وہ اپنی ڈیسٹینیشن تک نہ پہنچتی، مجبوری پہ آ کے ہم نے وہ وہاں روکی کیونکہ جمع غفیر تھا۔ اٹ واز این انپریسیڈنٹنگ۔ کیوں؟ میرے لیے یا آپ کے لیے نہیں لوگ آئے تھے، لوگ اپنی درد کے لیے آئے۔ لوگ کہتے ہیں وہ سونامی نہیں آ پایا جو شاید امید کی جا رہی تھی۔ سونامی سے بڑا کوئی لفظ ہوگا تو وہ شاید ایسے ہوگا، ورنہ اگر آپ نے دیکھا ہو چاروں طرف سڑکیں جو تھی وہ بلاک تھی، آپ نے شاید لائیو دیکھا ہو۔ آج آپ تمام میڈیا کی رپورٹس پڑھ لیں کہ ورڈز آف دی نیوز، میسو انپریسیڈنٹڈ ریلی تھی۔ آپ اس کا موازنہ کریں گے 30 اکتوبر کے جلسے سے مینار پاکستان آپ پر؟ کے ہی میڈیا والوں نے ٹکرز دیے ہیں کہ جی 23 مارچ اور 30 اکتوبر سے بڑی تھی۔ سو دس از واٹ پیپل آر سیئنگ۔ اچھا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ کیوں لوگ آئے، لوگ کوئی سیر کرنے نہیں آئے تھے، یا لوگ وہ الیکشن کے فیور میں نہیں آئے تھے کہ جی ووٹ دینا ہے تو جلسے ہو رہے ہیں۔ لوگ دکھ میں آئے تھے، درد میں آئے تھے، اور لوگ اپنی آواز سنانے آئے تھے، کیونکہ ان حکمرانوں کو ان کی آواز نہیں سنی جاتی۔ آپ کو لگتا ہے قومی مفاد میں ایسا کرنا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ یہ سارے کیمرہ مین کھڑے ہیں، آج آپ ان سے ڈائریکٹ الٹا سوال کر لیں کہ یہ بیچارے ہماری تصویریں لے رہے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ ان کا آج کل سب سے بڑا مسئلہ، قومی مسئلہ کیا ہے؟ یہ اگر آپ کو نہ بتائیں کہ جی ہمارے گھروں میں بجلی کا بل جب آتا ہے تو ہم پہ بجلی گر جاتی ہے، جب آٹا لینے جاتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم پیٹ بھر کے روٹی کھائیں گے کہ نہیں، جب ہم گیس کے کھولنے جاتے ہیں کہ جی سردیوں میں گیس پہ اپنے آپ کو گرم کریں تو گیس نہیں آتی، اور جب آپ موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہی خیال ہوتا ہے کہ جی پیٹرول کے آپ بل کیسے دیں گے۔ اگر یہ قومی مفاد نہیں ہے، اور قومی مفاد یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے انڈیا میں جا کے کبڈی کا فائنل دیکھنا ہے، اور یہ زیادہ نیشنل ایشو ہے، اور اس میں 4 دن لگانے ہیں فوٹو اپرچونٹی پہ، اور پھر اس کے بعد ٹرکی چلے جانا ہے، اور اس کے بعد تھائی لینڈ چلے جانا ہے، اگر یہ قومی مفاد ہے تو پھر آبویسلی ہم بالکل ڈفرنٹ بات ہیں۔ ابھی نون لیگ سے کوئی ریپرزینٹ نہیں کر رہا اپنی پارٹی کو، اس لیے صرف میں یہاں پہ کامنٹ دیتی چلوں، جب ان سے یہ بات کریں تو نون لیگ یہ کہتی ہے کہ اپنے انٹرنیشنل یا فارن ریلیشنز کو مینٹین کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ اپنے ڈومیسٹک افیئرز کو امپورٹنس دیتے ہیں، اور گھر جو ہے وہ جل رہا ہو اور باہر جا کے آپ زبردست ہو جائیں۔ کبھی دنیا میں یہ اصول چلا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نہیں تو آئسولیشن میں رہنا کیا ٹھیک ہے؟
आइसोलेशन में आप हो जाएंगे, खुद ब खुद आइसोलेशन में नहीं है, आपका घर जल रहा है, ना यहाँ क्रिकेट टीम आती है, ना यहाँ इन्वेस्टमेंट आती है, आइसोलेशन ही तो है। अच्छा, PMLN का ये कहना है कि जो अब तहरीक इंसाफ कर रही है, यानी ये तमाम जो सिटिजन वगैरह हैं, एहतजाज कह लें, रैली कह लें, से अगर आप करेंगे दूसरे सूबों में और अगर पिंडी जाते हैं और फिर अगर आप सिंध जाते हैं तो शायद नून लीग भी ऐसा KPK में करे, फिर क्या होगा? हमने तो, आपको पता है, हमें 3 साल हो गए जब से हमने वो जलसा किया था ना 30 अक्टूबर को, और ये जो दो साहब कह रहे हैं ना, एक परवेज रशीद साहब और एक साद रफीक साहब, मैं इन दोनों की आपको आप लगा लें, हर मीडिया पे मैं कह रही हूँ कि वो लगा दें, और लगा भी देते हैं वो क्लिप 30 अक्टूबर वाला। उन्होंने कहा था कि इस जलसे में अगर 16,000 सीटें भर गई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा या मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लूंगा। वो क्लिप बार बार लगता है। तो आज तक ना उन्होंने सियासत छोड़ी, ना उन्होंने PMLN ज्वाइन की। और ख्वाजा साद रफीक का आपने परसों देख लिया था, हारून रशीद साहब ने आके टीवी पे बता दिया कि जी इन्होंने मेरे थ्रू PTI ज्वाइन करने की फरमाइश की थी, और वहां से खान साहब चुप हो गए थे। तो ये तो खुद चाह रहे थे कि ये PTI आ जाए। अब वो अंगूर खट्टे होते हैं। वैसे अगर आएंगे तो क्या उन्हें वेलकम किया जाएगा PTI में? अगर वो आते और वेलकम होते तो होते हमारे पास, नहीं वेलकम हुए तो उधर बैठे हुए ना। तो ये तो इनकी अपनी इनसिक्योरिटीज है। अब ये अपनी पार्टी को दिखाने के वी आर मोर लॉयल टू द किंग, ये अब बढ़ के मार रहे हैं। कभी कह रहे हैं जी सर्कस होगा, कभी कहते हैं कॉमेडी होगी, कभी कहते हैं कौमी मुफाद नहीं होगा। खुद देखें कि 5वीं दफा है, 3री दफा मरकज में, 5वीं दफा सूबे में। आप इनकी मेरे से तमाम 5 टाइम्स की कंपैरिजन ले लें। जब जाते हैं मुल्क का वो तबाही, $1 डॉलर जो है, जो $1 है, पिछली दफा आपको याद है इन्होंने डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, यही हाल हुआ था, रुपी डी वैल्यू हो गया था। आते ही इस दफा 6 महीने भी वेट नहीं किया और इन्होंने डॉलर को डी वैल्यू करके 108 पे पहुंचा दिया। अगर ये पहुंच जाते हैं KPK, खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाते हैं और उधर अब इसी तरह से एहतजाज करते हैं, रैली निकालते हैं, तो फिर क्या होगा? KPK का काउंटर जवाब क्या होगा? मोस्ट वेलकम। हम कहेंगे कि जी तमाम जमातों का जमहूरी, ये एब्सोल्युटली जमहूरी ये हक है, आप जरूर निकालें, अवाम की आवाज बने, अवाम के मसलों पे बाहर आए, ये आपका हक है, ये सबका हक है, क्यों ना करें? नहीं तो रैली खेलना ही क्या जवाब है? वो रैली करें, आप रैली करें, आप करें, फिर वो करें, क्या ये जवाब है? ये सारी दुनिया में होता है, क्योंकि यहाँ जमहूरियत का पता ही नहीं। मुझे जब ये सवाल करते हैं ना कि जी आप असेंबली में क्यों नहीं सॉल्व करते, मैं सबसे पहली बात ये करती हूँ कि असेंबली में भी हो रहा है। आपको पता है रोज वॉकआउट हो रहे हैं असेंबली में, क्योंकि इनके पास मेजोरिटी है। हमने यही इकोनॉमिक एजेंडा और ये बातें जब असद उमर ने असेंबली में की तो इन्होंने जनाब वहां डेस्क पर जाके, इनकी मेजोरिटी है, हम माइनॉरिटी में। जब एक एवेन्यू पॉलिटिक्स में आपका इनफ नहीं होता, आप फिर मल्टीपल एवेन्यूज, एक एवेन्यू है जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मीडिया एवेन्यू है, प्रेस एवेन्यू है, व्हाइट हमने पेपर लिखा धांधली पे, वो एवेन्यू है, असेंबली एवेन्यू है, आपका सड़कें एवेन्यू है। ये तो सारी दुनिया में है ना, ये तो चलता रहता है। दीज आर एवेन्यूज विच आर एक्सप्लोर्ड एवरीवेयर। दिस इज, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि कोई भी जमात एक तो हकीकी जमहूरियत में नहीं है, दूसरा आप याद रखें, आप हमें अपोजिशन क्यों कह रहे हैं? पिछले 5 साल की जो 2 अपोजिशन थी उसको हमने ही नाम दिया हुआ है, वो क्या थी? मुकमुका। तो आपको वो तो पता ही नहीं चला क्या अपोजिशन थी। पहली दफा जेन्युइन अपोजिशन हो रही है और हुकूमत को भी समझ नहीं आ रही है और हमारे मीडिया को भी समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं जी ये क्या हो रहा है, ये एहतजाज करते हैं। जो जमहूरियत का हुस्न होता है वो ये होता है कि द कॉमन मैन हैज अ राइट टू स्पीक ऑन एवरीथिंग। आपको पता है कि जो क्लिंटन था, $200 का उसने हेयर कट करवाया था ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस उस जमाने में। तो वो जो सारी ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने इकट्ठा करके उसको कहा था कि तुम रिजाइन कर दो, और मामला इतना बिगड़ गया था। तो जो वाकई डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं जिनमें डेमोक्रेसी होती है, वो आवाम आवाज बनती है। वो ये नहीं देखती कि बड़ा है छोटा इशू है, वो कहती है जी हमें आवाम ने कहा है कि हमारी आवाज बनो और वी विल गिव वॉइस टू द वॉइसलेस। ऑलराइट, अंजलि साहबा मैं आपका खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, लेकिन साथ साथ एक ये भी रेफरेंस देती चलूं कि हालिया आपको याद होगा कि थाईलैंड में पीपल्स को हुआ, अवाम सड़कों पर निकल आए, तकरीबन 20 से 30 हजार अफराद सड़कों पर निकल आए थे एहतजाज करने के लिए, हालात से तंग होते हुए। ये भी देखा गया और फिर मिस्र में जो सूरत हाल रही वो भी सामने थी। लेकिन जो तहरीक इंसाफ कर रही है उस पर नून लीग का जो मौक़िफ़ था वो मैंने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया, जो आपने सुना भी गुज़िश्ता रोज के। अगर ऐसा करेगी तहरीक इंसाफ तो शायद KPK भी पहुंच जाए
یہی پارٹی یعنی جو وفاق میں ہے نون لیگ. تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ساتھ ساتھ کافی لوگ جیسے اندلیب صاحبہ میں معذرت کے ساتھ ایک بار پھر کہتی چلوں کہ کافی لوگوں کا یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ناکام ریلی رہی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک رہی. آپ نے فرمایا کہ سونامی سے بھی کوئی بڑا اگر لفظ ہے تو یہ وہ تھا. اور اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ ان. جاتے جاتے آپ کو دکھاتے چلیں کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز کیا کہا تھا اس ریلی میں. ایک دفعہ پھر آپ دیکھتے جائیے کہ وہ ایجنڈا کیا تھا اور کیا کہہ رہے تھے اس ریلی میں. خدا حافظ. اگر آپ لوگوں سے قربانیاں مانگ رہے ہیں خود بھی قربانیاں دیں، خرچے کم کریں. سارے گورنر ہاؤس جو ہے اس گورنر ہاؤس میں تو ایک بڑی اچھی زبردست کھیلوں کی گراؤنڈ بن سکتی ہے نوجوانوں کے لیے. میرے پاکستانیوں آپ سب ایک فیصلہ کر لیں. جب تک ایک لیڈر کا پیسہ دولت جائیداد پاکستان میں نہیں ہوتی کبھی اس کو ووٹ نہ دینا.